سورہ مومن کا یہ 3واں رکوع ہے اور 24ویں پارے کا 8واں رکوع۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کہ وہ دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا۔ کانوا ہم اشد منہم قوۃ وآثارا فی الارض، ان کی قوت اور زمین میں جو نشانیاں وہ چھوڑ گئے وہ ان سے زائد تھیں۔ بڑے بڑے محلات، بڑے بڑے مکانات بنائے، قوت بھی ان کے پاس بہت تھی، لیکن وہ اللہ کے غضب سے نہ بچ سکے۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ بِذُنُوبِهِمْ، پکڑ کس وجہ سے ہوئی؟ گناہوں کی وجہ سے۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور اللہ سے ان کا کوئی بچانے والا نہ ہوا، کوئی اللہ کے غضب سے انہیں بچا نہ سکا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے۔ فَكَفَرُوا، تو انہوں نے کفر کیا۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، تو اللہ نے انہیں پکڑ لیا۔ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ زبردست طاقت رکھنے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور روشن سند کے ساتھ بھیجا۔ الی فرعون و حامان و قارون، فرعون، حامان اور قارون کی طرف۔ فقالوا ساحر کذاب، تو وہ سارے بولے کہ فرعون، حامان اور قارون تینوں بولے کہ موسیٰ تو جادوگر ہے، کذاب ہے، بڑا جھوٹا ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ فلما جاءهم بالحق من عندنا، پھر جب ان کے پاس ہمارے پاس سے حق آ گیا، قالوا اقتلوا، وہ بولے اقتلوا، قتل کرو، ابناء الذین آمنوا معه، ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرو جو موسیٰ پر ایمان لائے ہیں۔ واستحیوا نساءهم، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو، کیونکہ جب بچوں کو قتل کر دیا جائے گا اور بیٹیوں کو زندہ رکھا جائے گا تو یہ عورتیں بیگار و مددگار ہوں گے، تو ان پر ظلم کیا جا سکے گا۔ وما کید الکافرین الا فی ضلال، کافروں کا مکر و فریب تو گمراہی کے اندر ہے، ان کا مکر و فریب کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ وقال فرعون، فرعون بولا، ذرونی اقتل موسیٰ، مجھے چھوڑو میں موسیٰ کو قتل کروں۔ تو کس نے اس کو پکڑا ہوا تھا؟ یہ اصل میں بات کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا رعب و دبدبہ فرعون پر ایسا طاری کیا تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام پر حملہ نہیں کروا سکتا تھا۔ تو لوگ اس کو بار بار کہتے تھے کہ تو موسیٰ علیہ السلام کو پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ تو اس نے یہ جملہ اپنے دربار میں کہا اور یہ ظاہر کیا کہ مجھے تو لوگ منع کرتے ہیں، میرے ساتھی نہیں مانتے، ورنہ میں کب کا قتل کر دیتا۔ تو کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، بس مجھے اجازت دے دو، میں قتل کر دوں۔ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اور وہ اپنے رب کو پکارے اور اس کا رب مجھ سے بچا کر دکھائے، نعوذ باللہ من ذلک۔ انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ کہیں تمہارے دین کو بدل نہ دے، او ان یظہر فی الارض الفساد، یا وہ کہیں زمین میں فساد نہ پھیلائے۔ دیکھا آپ نے موسیٰ علیہ السلام فساد کو مٹانے کے لیے آئے تھے، فسادی تھا فرعون، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہہ رہا ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ زمین میں فساد کریں گے۔ جس طرح امریکہ، یہ یورپین، یہ یہود و نصارہ سب سے بڑے فسادی، بدماش، ظالم، قاتل، ڈاکو ہیں، لیکن یہ مسلمانوں کو دہشت گرد کہتے ہیں۔
کہیں بھی اگر ہنگامے ہوتے ہیں، مظاہرین آتے ہیں، حکومت پلٹ جاتی ہے، تو اسرائیل یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں مصر کے اندر اسلام پسند نہ آ جائیں. پر لفظ اسلام پسند اسرائیلی گورنمنٹ کے لیے یہ دہشت گردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اسلام سے محبت کرنے والے ان کے نزدیک دہشت گرد ہیں. تو وہی کافرانہ سوچ ہے جو آج تک چلی آ رہی. وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. موسیٰ علیہ السلام نے کوئی یہ فخر کی بات نہیں کہی کہ تو ذرا حملہ کر کے تو دکھا، میں یہ عصا ڈالوں گا تو یہ بہت بڑا اژدہا بن جائے گا، تجھے کھا جائے گا. اس طرح کا آپ نے کوئی جملہ نہیں کہا. اللہ والے عاجزی کرتے ہیں اور ہر معاملے میں وہ رب کی طرف رجوع لاتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے اور اپنے رب کی پناہ لیتا ہوں، میں رب کی پناہ میں آتا ہوں، میری مدد میرا رب کرے گا ہر متکبر سے، کہ جو متکبر حساب کے دن یعنی قیامت پر ایمان نہیں لاتا، میرا رب اس کے شر سے مجھے بچائے گا. اللہ رب العالمین نور قرآن سے ہم سب کو روشن و منور فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.